یہ شرک کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ہمارے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ سب مسلمان ہوتے، تو یہ بت پرست کہاں سے آ گئے؟ تو خلاصہ ذکر کروں گا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ بزرگ تھے جن کے نام ودن، سواعن، یعوسا، یعوقا، نصرا۔ جب یہ آہستہ آہستہ فوت ہو گئے تو شیطان کو موقع ملا لوگوں کو گمراہ کرنے کا۔ اس نے ایک بزرگ کا شکل بنا کے آیا، نوح علیہ السلام کے قوم کے مختلف لوگوں سے ملا اور کہا کہ دیکھو اللہ والے فوت ہو گئے، ہمیں دعوت دیتے، دین سکھا دیتے، اب ہماری کون رہبری کرے گا؟ بڑا ہمدرد بن کے، یہ بڑا لعین جو ہے نا، بڑا ملعون ہے، یہ علماء کو ان کے علم میں دھوکہ دیتا ہے، جاہل کو اس کی جہالت میں دھوکہ دیتا ہے۔ اگر آپ بزرگ ہیں آپ کو آپ کی بزرگی میں دھوکہ دے گا، جیسے کہ تاریخ میں آتے ہیں نا، سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں میں رات کی تاریکی میں گھر سے نکل جاتا تھا جنگل کی طرف، درخت کے نیچے بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا۔ تو ایک دن میں عبادت کرنے میں مشغول تھا کہ یک دم روشنی ہو گئی، سارا درخت روشن ہو گیا۔ میں حیران ہو گیا، تو ایسے تو پہلے کبھی کچھ نہیں ہوا۔ جب میں نے نماز پڑھ لی تو مجھے اس روشنائی سے آواز آئی کہ عبدالقادر تم نے میری اتنی عبادت کی ہے، اتنی تکلیفیں اٹھائی ہے، آج کے بعد میں نے تم پر سارے فرائض معاف کر دیے۔ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے، انہوں نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ وہ سمجھ گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عبادت اپنے انبیاء کو معاف نہیں کیا، فرض اپنے انبیاء کو معاف نہیں کیے، تو مجھے کیسے معاف ہو گئے؟ اب شیطان ظاہر ہو گیا، اب اس نے ایک دوسرا داؤ لگایا، اس نے کہا کہ عبدالقادر چونکہ تم صرف عابد نہیں ساتھ عالم بھی ہو اس لیے بچ گئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے پھر پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچایا، علم اگر بچاتا تو تمہیں نہ بچا لیتا، تم ابلیس کیوں بن جاتے؟ آپ دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے علماء، کتنے بڑے بڑے قداور علماء، ان کی کتابیں پڑھے تو بندہ حیران ہو جائے۔ کوئی روافظ بن گئے، کوئی خوارج بن گئے، کوئی فرقہ باطلہ بن گئے، یہ سارے کہاں سے بن گئے؟ تو اس لیے نوح علیہ السلام کے زمانے میں ابلیس ان کے پاس آیا، مختلف لوگوں سے ملا کہ ہمیں یہ بزرگ دعوت دیتے، یہ فوت ہو گئے ہیں، اب ہماری کون رہبری کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں؟ تو شیطان نے یہ مشورہ دیا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ان کی ایک تفسیر، ان کی شکلیں بنا دیتے ہیں، مسجدوں میں رکھ دیتے ہیں، ہم آئیں گے، نمازیں پڑھیں گے، ان کو دیکھیں گے، عبادت تو ہم خدا کی کریں گے لیکن ہم ان کو دیکھیں گے، ہمیں وہ یاد آئیں گے، ان کی عبادت یاد آئے گی۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں تو بنانا ہی نہیں آتا۔ انہوں نے کہا فکر نہیں کرو، میں بنا کے دوں گا، کیونکہ وہ شیطان ابلیس تھا، وہ تو ایک منٹ میں بنا لیتا، ان کو بنا کے دے دیے، انہوں نے مسجدوں میں رکھ دیے۔ لیکن یہ یاد رکھے کہ جو پہلی نسل تھی یہ عبادت خدا کی کرتے تھے، سجدے خدا کو کرتے تھے، بت کو نہیں کرتے، انہوں نے شرک نہیں کیا۔ اب جب وہ پہلی نسل ختم ہو گئی، دوسری نسل آ گئی، انہوں نے کیا کیا؟ شیطان نے ان سے کہا کہ دیکھو تمہارے جو بڑے تھے نا وہ ان بزرگوں سے مانگتے تھے، یہ اللہ سے مانگتے ہیں، یہ وہ آ کے اپنی درخواستیں ان کو دیتے تھے، یہ آپ کی درخواستیں اللہ کو دیتے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس طرح ہے۔ تو انہوں نے پھر شرک شروع کر دیا، ان بزرگوں کو سجدے شروع کر دیے، پھر یہاں سے شرک شروع ہو گیا۔ آپ دیکھیں نعوذ باللہ یہی شرک ہمارے مسلمانوں میں ہے، جا کے مزاروں پہ سجدہ کرتے ہیں، قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائیے۔